السلام علیکم، ویلکم ٹو وائس آف امبر۔ وہ جو عورت مہینوں میں کماتی تھی اب وہ صرف دنوں میں کمانے لگ گئی۔ وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے جسم فروش نہیں کرتی۔ ان میں سے کوئی غربت اور بھوک سے تنگ آ کر، کچھ لڑکیاں دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنا جسم کو ان کے حوالے کر دیتی۔ وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب اس کا کاروبار کے بارے میں بہت چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پوچھا، پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے جاتے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت سے کہا، یا تو پھر تم ہمیں خرچہ دو یا اپنا دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے وہ رقم دی اور کہا اس کو اپنے اوپر والوں تک پہنچا دو اور ان کا منہ بند کروا دو۔ ایک دن ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھے پر آئی۔ وہ عورت لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ یہ بھی کوئی جسم فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر تو وہ پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑا افسر کوٹھے پر آیا تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ افسر وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ جو کوئی بھی نوجوان آتا تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک مرد اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن وہ بھی چند لمحوں بعد واپس چلا گیا۔ اس عورت نے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم کچھ کیے بنا ہی جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، اندر جا کر خود دیکھ لو۔ وہ عورت بہت ہی پریشان ہوئی، اور جب وہ اس کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کرنے میں مشغول ہو گئی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، جب میں اس کوٹھے کے باہر سے گزر رہی تھی تو میں نے پڑھا، اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے پر آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جنت جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ اپنے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو؟ اس عورت نے کہا، ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے ایسا ہی لکھا ہے، لیکن میں نے اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ اس لڑکی نے کہا، تم جو کام اس دنیا میں کر رہی ہو شاید تمہیں جہنم بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ان معصوم مجبور لاچار بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ان معصوم مجبور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے آتی ہو، پھر ان کے جسم کو امیر زادے نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی۔ اس نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم خود سے پوچھو، اتنے سالوں سے تم یہ کام کر رہی ہو، کیا کبھی تمہیں کوئی سکون ملا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ایک بھی لمحہ نہیں جس میں میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ اس لڑکی نے کہا، تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنی عبادت میں مشغول تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں لگا، اور مجھے تم سے زیادہ اس دنیا میں بے وقوف کوئی لگتے ہی نہیں، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ، اور میں تو اس دنیا کے لیے کما رہی ہوں جس میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت اسی وقت سجدے میں گر گئی اور گر گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔